پھر جنت کی صفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت، سجاوٹ، نمائش، آرائش کے ساتھ آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی. میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر فرشتے بھی جنت کے حسن اور جمال سے مروب ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، ایک سونے کی ایک چاندی. پھر اس میں نہریں کھودی، اس کے درختوں کو کاشت کیا. جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا ہے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو بادشاہوں کی منزل ہے. پھر جنت کا خوبصورت کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا. تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور گارا کستوری کا، یعنی بیچ میں جو اس کے سیمنٹ نہیں بلکہ کستوری. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کرو، جنت کا بولو، اسپیک. اس نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرشتوں نے کہا ہے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. دنیا کی چیزیں صرف نام میں جنت کے مشابہ ہیں. وہ اتوبہ ہی متشابہ آتا نا، تو یہ مشابہت نام کی ہے. ٹھیک. ابن عباس کہتے ہیں جنت میں جتنی چیزیں ہیں صرف ناموں کی حد تک دنیاوی چیزوں سے مشابہت رکھتی ہیں. ذائقہ وغیرہ تو بہت ہی اعلیٰ ہوگا، خوشبو بھی، رنگ بھی، ان کی شکل بھی ہر اعتبار سے بہترین ہوں گے، نام ویسے ہی ہوں گے. جنت کا حسن اور روشنی، فرمایا اگر جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن سے بھی کم مقدار دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو آسمان و زمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں. پھر یہ کہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے لوگ، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کوئی بیماری نہیں، کبھی تکلیف نہیں آئے گی. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جنت میں کوئی کمارا نہ ہوگا، سب کی شادی ہو جائے گی. اس لیے اگر دنیا میں کسی کی نہیں ہوئی اور وہ صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعمت دیں گے. جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہوگا، پکارے گا اے جہنم والو اب تمہیں موت نہ آئے گی، اور اے جنت والو اب تمہیں بھی موت نہ آئے گی بلکہ ہمیشہ یہاں رہنا ہوگا. جنتی خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، اور جو کچھ مانگو گے وہ تمہارا ہوگا. یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی. پھر ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم فیہا ما یدعون. جو طلب کریں گے وہ آ جائے گا، کسی بھی چیز کو آرڈر کریں اسی وقت حاضر ہو جائے گی، گھنٹوں ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا. دنیا میں آپ کسی بھی اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو اس کے بعد کتنی دیر لگتی؟ ہاف این آور، 20 منٹس. وہاں نہیں ویٹ کرنا پڑے گا، ان لمیٹڈ چیزیں آرڈر کر سکتے ہیں. یہاں تو ہر چیز کی پرائس ہے، اس کی بھی ہے لیکن وہ یہیں سے پے کر کے جائیں گے، وہاں نہیں کچھ پے کرنا پڑے گا. پھر اب فار ایور ہر چیز فری ہو جائے گی. جنت میں کھیتی باڑی کی خواہش بھی پوری ہوگی. اگر کوئی چاہے گا کہ اس کی کھیتی باڑی ہو، ایک شخص اپنے رب سے اجازت چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اپنی موجودہ حالت پہ تو راضی نہیں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا کھیتی باڑی کرنے کو جی چاہتا ہے. شوق ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو کچھ شوق ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی باز نہیں آتے ہوتے، وہ کہیں بھی جاتے ہیں وہ شروع کر لیتے ہیں وہ کام. آپ نے فرمایا کہ پھر اس نے بیج ڈالا، پلک جھپکنے میں وہ اگایا، پک گیا، کاٹ بھی لیا، فوراً سب کچھ، کوئی ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوئے، اتنی بڑی بڑی کراپ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی. تیری خواہشات کہیں ختم نہیں ہوتی. پھر اولاد کی خواہش پوری ہوگی. اب دیکھیں جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہوگی، جن کے بچے نہیں ان کو بچے ملیں گے، جن کو جو چیز کرنے کو جی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں حمل، پیدائش اور اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی.
یعنی کتنا بڑا بچہ چاہیے. پھر جنت الفردوس، سب سے بلند اور خوبصورت جنت. فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ اور افضل درجہ ہے، سب سے بلند درجہ، جس کی چھت کیا ہے. دیکھیے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو دل چاہتا ہے اس کے قریب رہے، یا نہیں؟ قریب رہنے کو دل چاہتا ہے نا. تو اگر واقعی لوگوں کو اللہ سے سچی محبت ہوئی، اور ان کا سچ اللہ کے سوا جانتا بھی کون ہے کہ وہ کتنے سچے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے لاکھ دعوے کریں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا وہ کس درجے کی ہے. تو جو حقیقی معنوں میں محبت رکھتا ہے اور وہ محبت اس کے اندر رچی بسی ہوئی ہے اور واقعی وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرے گا، اپنے قریب ترین اس کو گھر دے گا. اس کی خواہش ایک اور خاتون نے بھی کی تھی. حضرت آسیہ نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، عندک بیتا فی الجنہ. صرف جنت نہیں مانگی، عندک بیتا فی الجنہ، تیرے پاس گھر چاہیے جنت میں، رحمان کے عرش تلے. فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. عفان کہتے ہیں جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان. اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر عرش ہے. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو. جنت کی وسعت کتنی ہے؟ ارضها السماوات والارض. تو جنت کے ایک کنارے کا دوسرے کنارے سے فاصلہ کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کی مسافت. اور جنت پر ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی. جنت میں لوگوں کے داخلے کے بعد بھی جنت کا کچھ حصہ خالی رہ جائے گا، اتنی بڑی ہے جنت. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور مخلوق پیدا کرے گا اور ان سے پھر جنت کو بھر دے گا. بعض اوقات ہوتا ہے بڑے بڑے ہائی رائزز بن جاتے ہیں لیکن ان میں زیادہ گھر جاتے نہیں، کچھ خالی رہ جاتے ہیں. تو یہاں تو بھرنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر کیا ہوگا کہ جو جگہ زائد بچ جائے گی اس میں اور مخلوق پیدا کر کے اس کو آباد کر دیا جائے گا، غیر آباد نہیں ہوگی جنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں ہے یا مکہ اور بصرہ میں ہے. ہیوج ڈورز. نماز، جہاد، زکوٰۃ کا دروازہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے. پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے کہاں سے بلایا جائے گا؟ باب الریان سے. جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا. یعنی جس کے جو عمل دوسروں کی نسبت زیادہ ہوں گے وہ اس دروازے سے داخل ہوگا، اور ہر دروازے کی اپنی شان ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہ ہوگا. پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، کھڑے ہو جائیں، ان کے علاوہ اس سے کوئی اور اندر نہیں جانے پائے گا. جب یہ اندر چلے جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی اور اندر نہ جا سکے گا. تو ہو سکتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت دروازہ ہو. کبھی آپ کو ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کسی جگہ انٹر ہو رہے ہو، ایک دروازہ مین ڈور ہے، اچھا خوبصورت دروازہ ہے، اور کچھ سائڈ کے بھی دروازے ہیں، خاص مہمانوں کو خاص دروازوں سے لے جایا جاتا ہے، عوام اور دروازوں سے جاتی ہے. تو اس میں بھی ایک شان ہے داخل ہونے والوں کی بھی اور اس دروازے کی بھی اور اس سارے اہتمام کی بھی. وہ خوش نصیب ہے جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. کس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا؟ حضرت ابوبکر کے بارے میں. جنت کی مٹی اور خوشبو. جنت کی مٹی کیا ہوگی؟ مشک، مسک. کس رنگ کی ہوگی؟ جنت کی مٹی کا رنگ کیا ہے؟ میدے کی طرح سفید. سفید ریت کے بیچز کبھی دیکھیں تصویروں میں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں. دور دور تک پہنچے گی خوشبو. کتنی دور؟ 500 سال کی مسافت تک خوشبو جائے گی. لیکن یہ خوشبو کن کو نہیں جائے گی؟ وہ عورتیں جو لباس پہن کے بھی ننگی رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں کے 1000 محل ہوں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلات کی تعداد 1000 ہوگی، اور ان کی مٹی بھی کستوری کی. اور یہ اس وقت نازل ہوئی آیت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پھر جنت کے گھروں کی خوبصورتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت کس چیز سے بنی؟ فرمایا 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی کی، سیمنٹ کستوری کا، مٹی زعفران، سنگریزے موتی اور یاقوت کے، یعنی جو چھوٹے چھوٹے پیبلز نہیں ہوتے مختلف جگہوں پر جو ڈالے جاتے ہیں. جنت کے اندر باہر سے نظر آتے شیشے کے محل. بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں کہ جنتی اس کے باہر والے حصے کو اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے، اس کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے. اللہ نے انہیں ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہوا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام عام کرے، کثرت سے سلام کرے، ہر ایک کو سلام کرے، اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں. اب آپ دیکھ لیجئے آپ کے اندر اس میں سے کتنی خوبیاں ہیں. پھر اللہ کی تعریف اور صبر کرنے والوں کے لیے بیت الحمد. جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح لے لی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا، یعنی اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود زیادہ جانتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یعنی الحمدللہ پڑھا، اس وقت بھی شکر ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، کہ جو بھی اس گھر کو دیکھے تعریف کرے. عموماً فوری ریاکشن کیا ہوتا ہے جب کوئی عزیز ترین فوت ہو جاتا ہے؟ عموماً ایسے موقع پر لوگ کہتے ہیں صبر کرنا مشکل ہے، لیکن اس وقت اگر انسان خود کو کنٹرول کر کے الحمدللہ کہہ دے الحمدللہ، تو کتنی بڑی جزا ہے اس کی. اور اللہ کا وعدہ من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. جنت کے خیمے. جنت میں مومن کے لیے کھوکھلے موتی کا خیمہ ہے، یعنی اندر سے سارا خالی ہے، جس کی لمبائی 60 میل ہے. اس کے ہر گوشے میں مومن کے لیے ایسے اہل ہیں جن میں وہ چکر لگائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، یعنی اس کے اندر اندر ہی رستے بنے ہوں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے خالدار موتی کا خیمہ ہوگا، 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا، اور اس کے 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے. پھر انبیاء پر ایمان لانے والوں کے لیے بالا خانے ہوں گے. پھر جنت کے باغ، جنت کی جگہیں اور بازار، باغ ہوں گے جنت میں. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون ولمن خاف مقام ربہ جنتان، 2 باغ. فبأی آلاء ربکما تکذبان ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں والے، لمبی لمبی شاخوں والے. گہرے سبز باغ ہوں گے. مدھامتان ومن دونہما جنتان، اور ان کی صفت کیا ہے؟ مدھامتان، گہرے سبز رنگ کے، اور ان دونوں میں چشمے ہوں گے فوارے کی طرح ابلتے ہوئے. 2 چاندی کے 2 سونے کے باغ. فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور ساری چیزیں چاندی کی، اور 2 سونے کے جن کے برتن اور سب چیزیں سونے کی. اب انسان کا موڈ بدلتا رہتا ہے نا، کبھی ایک طرح کی جگہ چاہتا ہے، کبھی دوسری جگہ، یعنی گھر میں بھی فرنیچر چینج کرتے ہیں، کبھی شیٹس چینج کرتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح آپ اس کے ڈیکور کو کلرز اور مختلف طریقوں سے کبھی سیٹنگ چینج کر کے اس میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے مختلف طرح کی ویرائٹی رکھے گا. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین و آسمان سے بہتر ہے. جنت کے بازار حسن و جمال بڑھانے والے، یہ حدیث پہلے بھی ایک دفعہ سنائی تھی میں نے. اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعہ کو آئیں گے، جمعہ بازار. اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے، مسک کے یعنی پہاڑ ہوں گے چھوٹے چھوٹے. جب اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں، کپڑوں، گھروں میں مشک بھر جائے گی، یعنی وہ مسک کی خوشبو ہر طرف پھیل جائے گی. اس سے ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا. جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا. وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے ہمارے پیچھے تمہارا حسن و جمال بھی زیادہ ہو گیا،
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ جیسے جہنم والوں کے لیے آتا ہے نا فلن نزیدکم الا عذابا، وہاں عذاب ہی بڑھتا جائے گا، اور یہاں جنت میں خوبصورتی اور حسن ہی بڑھتا جائے گا. پھر جنت کی وادیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادی بطحان جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ ممبر جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. ترعۃ من ترع الجنہ، جنتیوں کا کافر کی منزل کا وارث بننا. یاد ہے پاکستان اور انڈیا کی جب پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا، جو لوگ یہاں سے گھر چھوڑ کے گئے تھے، جو وہاں سے چھوڑ کے آئے تھے، انہوں نے کلیم کیے تھے تو وہ ایک دوسرے کے گھر انہوں نے لے لیے تھے. پھر تو یہاں بھی جنت میں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دو ٹھکانے نہ ہوں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں. جب وہ مر جائے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا تو جنت والے اس کی منزل کے، جنت والے گھر کے وارث بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو وارث بنا دے گا. اولئک هم الوارثون کے یہی معنی. باریک اور موٹے ریشم، کپڑے، لباس، زیور. اب ایک گھر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے نا، ان سب چیزوں کی بات ہو رہی. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. پھر پھلوں کے غلافوں سے کپڑوں کا نکلنا. ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طوبا کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت کا ایک درخت کا نام ہے جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے. اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھلوں کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے. کپڑے پرانے نہیں ہوں گے. تو پھر کیا وہی پہنیں گے بار بار؟ موتیوں کے ہار ہوں گے. وہ جو آتا نا لباسہم فیہا حریر، اور اس میں آتا ہے یلبسون اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. ان کے جو کنگن ہیں وہ سونے اور موتی کے ہوں گے. ذہب ولؤلؤ، موتیوں کے ہار بھی ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا اس میں موتیوں کے ہار بھی ہیں. سونے کی کنگھیاں، اہل جنت کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کی خوشبودار لکڑی ہوگی. پھر رومال ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا تو ہم اسے چھونے لگے اور حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنا نرم. فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ آپ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں. بخاری کی روایت ہے. پھر برتن کیسے ہوں گے؟ سونے چاندی. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. اس کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا. وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے گا اور آنکھوں کو لذت بخشے گا. وہاں تم ہمیشہ رہو گے. اور کوب جو ہے جس میں نہ کان ہو نہ کنڈا، یعنی ہوتا نا کپ اٹھانے، اس طرح نہیں. اور اباریک وہ پیالہ جس کے اندر وہ کپ کا کنڈا ہوتا ہے نا وہ لگا. وہ چاندی اور شیشے کے برتن. سورۃ الدہر میں آتی ہے اس کی ڈسکرپشن. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. پھر مشروب اور برتن خود پاس آ جائیں گے آٹومیٹیکلی، خود ہی. جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن جیسے وہ اباریک جو ہیں جس میں وہ ٹونٹی بھی ہوتی ہے نا آگے اور پیچھے ہینڈل ہوتا ہے سراہی جیسا، اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ پی لے گا. پھر وہ برتن واپس اپنی جگہ چلا جائے گا. جنت کے خادم. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے. جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ بکھرے ہوئے موتی. یہ بہت ایفیشینٹ سرونٹس ہوں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے. کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے 1000 خادم ہوں گے. ہر خادم ایسے کام پر مامور ہوگا جس پر اس کا ساتھی نہ ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. بکھرے موتی لگیں گے. پہلا کھانا جنت کا کون سا ہوگا؟ فش کی کلیجی ہوگی، اس کا بڑا ہوا ٹکڑا. اہل جنت کی ضیافت. کبد الحوت. صرف خواہش کرنے پہ ہی کھانا مل جائے گا. جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے پرندہ کھانے کی خواہش کریں گے، وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیے ہوئے صورت میں آ گرے گا. وہ پرندے بھی موٹے موٹے ہوں گے اور جیسے چاہیں گے اس طرح کے پرندے آئیں گے.
اور اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے اونٹوں کی گردنوں کے برابر، جو درختوں میں چر پھر رہے ہوں گے. پھر یہ ہے کہ کھانا جو ہے انسان جب کھائے گا تو اس کو قضاء حاجت نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کی جو سیکریشن ہے وہ صرف پسینہ ہی ہوگی، اور اس سے بھی مشک یعنی مسک کی خوشبو آئے گی، اور پیٹ سکڑ جائے گا، یعنی پھر بھوک لگ جائے گی، پھر اور کھائیں گے، پھر اسی طرح کوئی گندگی پاس سے بھی نہیں گزرے گی. پھر لغو اور جھوٹ سے پاک جنتیوں کی گفتگو، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. لیکن اس کی پریکٹس کہاں کرنی ہوگی؟ دنیا میں. سلامتی والی گفتگو، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. سلامتی ہی کی آوازیں ہر طرف سے آئیں گی. دنیا کے حالات پر بھی گفتگو ہوگی، گزشتہ حالات پہ تبصرہ کریں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہتے تھے. گھر والوں میں ڈر کے رہتے تھے، کس سے؟ اللہ سے. سو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے، بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر سانس کی طرح تسبیح اور تحلیل ہوگی، یعنی سانس کے ساتھ ہی تسبیح اور تحلیل ہو رہی ہوگی. یعنی جنتیوں کو ایسی تسبیح سکھا دی جائے گی جو اتنی آسان ہوگی، جیسے کوئی ایفرٹ نہیں ہوگی، جیسے سانس لیتے رہتے نا ایسے تسبیح جاری ہو جائے گی. صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے، یسبحون اللہ بکرۃ و عشیا. پھر جنت کی کچھ اور چیزیں، ان کے جو بچھونے ہوں گے اونچی نشست گاہیں ہوں گی، اونچے پلنگ ہوں گے، اور جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے. پھر جنت کے سمندر اور نہریں. نہریں کتنی قسم کی ہیں جنت کی؟ 4. دودھ، پانی، شہد، شراب کے سمندر جن سے نہریں پھوٹیں گی. نہروں کی زمین پر موتی ہوں گے، جیسے کوثر کی جو نہر ہے وہ جنت میں بھی ہوگی. اس کے کنارے سونے کے ہوں گے، پانی موتیوں پر بہ رہا ہوگا، اور پھر وہ میٹھا ٹھنڈا. خوشبودار پہاڑوں سے نہروں کا بہنا. جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی، کیونکہ سورس بھی ان کا بہت اچھا ہوگا. پھر زمین کی سطح پر بہیں گی. پھر 2 نہریں سدرۃ المنتہا سے بھی نکلیں گی. جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ ہیوج، بڑے بڑے اور لمبے سائے. تو وہاں بڑے درخت کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ کوئی کام بتائیے. تسبیح وغیرہ بھی ہوگی. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سب دنیا میں بھی کوئی درخت لگائیں اور اس کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کے پھل سے اور اس کی مختلف جو بھی اس کے ساتھ چیزیں؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ جو جزا ہے وہ جن سے عمل سے ہے. جس طرح کا عمل ہوتا ہے نا اسی قسم کی پھر آگے جزا یا سزا ہوتی. تو 15 جولائی سے شروع ہو رہا ہے پلانٹیشن کا موسم، درختوں کی پلانٹیشن. تو کوئی کوشش فرمائیں گے اس میں؟ کل ہم نے پڑھا تھا نا جو بیری کا درخت کاٹے گا اس کی سزا، تو پھر لگانے کی بھی تو جزا ہوگی نا. تو پھلدار درخت لگائیں اگر ہو سکے تو. صدقہ ہی صدقہ، آپ مر بھی جائیں تو پیچھے سے جو کھائے گا صدقہ. تو جنت میں ایک درخت ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال بھی چلے تو سایہ ختم نہ ہو. وظل ممدود. پھر ان کے تنے سونے کے ہوں گے، خوبصورت لگیں گے وہ. پھر من پسند کھانے ہوں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون. آپ کی اپنی چوائس پہ ہوگا، کوئی زبردستی نہیں کرے گا. پھلوں کے گچھے لٹکے ہوئے ہوں گے، قطوفہا دانیہ، کبھی ختم نہیں ہوں گے، موسم نہیں جائے گا ان کا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے جب مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ آخری حصے میں زیادہ پکے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، تو ختم ہو جاتے ہیں ایک دم. آپ نے دیکھا ہوگا کینو ہو یا آم ہو، آخری سیزن میں اچھے ہوتے ہیں. پھر بڑے بڑے پھل ہوں گے، سائز بھی بڑا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا کہ میں ایک لے لوں. اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے. یعنی ایک خوشے کے ساتھ بھی اتنا کچھ کہ ہمیشہ کھا لے انسان. انگوروں کے گچھے کی لمبائی. عبداللہ بن مسعود کے ساتھ شام یا عمان میں تھے تو لوگوں نے جنت کا تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ جنت کے انگوروں کے گچھوں میں ایک گچھا یہاں سے لے کے صنع تک بڑا اور لمبا ہوگا. ایک انگور سے جوس کا بڑا ڈول بھر جائے گا.
اگر آپ جوس نکالنا چاہیں گے تو. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول انگور کا دانہ کا پانی کتنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑے ڈول کے برابر جو تمہاری ماں نے کبھی بنایا ہو. پھر جھکے ہوئے پھل ہوں گے قطوفها تذلیلا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کھاتے رہیں گے اس کو. بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے. گٹلی بھی اریٹیٹ کرتی ہے. سیڈ لیس، مکھن سے بھی زیادہ نرم ہوں گے کچھ پھل. کھجوروں کے تنے بھی سبز زمرد کے ہیں، اور ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا. ٹہنیوں کے چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا. پھر بکری، جنت کی بکری، شور نہیں کریں گی. آپ نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو، اس کی مٹی سے مسا کرو کیونکہ جنت کے جانوروں میں سے ہے. اڑنے والا یاقوتی گھوڑا. اس دور میں جہاز تو نہیں تھے، نہ کوئی اس کا کانسیپٹ تھا. گھوڑا ہی ایک سواری کے طور پر استعمال ہوتا بہترین. اب وہ یوں فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، کیا جنت میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تم جنت میں داخل ہوگے تو تمہیں ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو یاقوت کا ہوگا، اس کے 2 پر ہوں گے، تم اس پر سواری کرو گے، جہاں چاہو گے گھومتے پھرو گے. پرسنل پرائیویٹ پلینز. پھر پل صراط سے بچنے والے ادنا جنتی کی حیران کن جنت، سب سے آخر میں جو آئے گا. پھر اس کو جنت میں لے جایا جائے گا، غسل کرے گا، اس کے اوپر خوشبو رنگ سب آ جائے گا. تو دروازے کی سوراخ سے اندر دیکھے گا، کہے گا رب مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کر رہا ہے جبکہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دی؟ وہ کہے گا میرے رب میرے اور اس کے درمیان ایسا پردہ بنا دے تاکہ میں اس کی آہٹ نہ سن سکوں. فرمایا پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کو اپنے سامنے اوپر ایک منزل دکھائی دے گی، گویا کہ جس میں وہ ہے وہ نئی منزل کے بنسبت ایک خوابگاہ ہے، یعنی ایک خواب ہے، ڈریم لگے گی اوپر. کہے گا میرے رب مجھے یہ منزل دے دے. ایک ایک قدم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا شاید اگر میں وہ تجھے دے دوں تو اس کے علاوہ بھی تو کچھ مانگے. کہے گا تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، اس سے اچھی اور کیا منزل ہو سکتی. چنانچہ وہ اسے دے دی جائے گی، وہ اس میں اتر جائے گا. اس کے آگے ایک اور منزل ہوگی جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی جس میں وہ ہوگا. کہے گا میرے رب مجھے وہ چاہیے. تو بہرحال پھر وہی گفتگو ہوتے 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 پھر وہ خاموش ہو جائے گا ایک موقع پر. پھر اللہ جس کا ذکر بلند فرمائے گا تو مانگ نہیں رہا. وہ کہے گا اے رب میں تجھ سے مانگ چکا، یہاں تک کہ میں شرمانے لگا، اور میں نے قسم کھا کر کہا کہ یہاں تک کہ مجھے تجھ سے شرم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو خوش نہیں کہ میں نے تجھے دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے فنا کرنے تک کی مثل اور 10 گنا زیادہ تمہیں عطا کر دوں. وہ کہے گا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر ہنسے گا. اور عبداللہ بن مسعود حدیث سناتے ہوئے جب اس مقام پہ پہنچے تو وہ بھی ہنس پڑے. تو ایک شخص نے کہا ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو دیکھا آپ یہ حدیث کئی بار سناتے ہیں اور جب آپ اس مقام پہ آتے ہیں آپ ہنسنے لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کئی بار سناتے ہوئے سنا، اور جب بھی آپ اس مقام پہ آتے تو آپ ہنس پڑتے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو جاتے. پھر اللہ تعالیٰ جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا لیکن میں اس پہ قادر ہوں، تو مانگ. کیونکہ اللہ کو مانگنا پسند ہے نا. وہ کہے گا مجھے لوگوں سے ملا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو لوگوں سے مل. وہ چلے گا جنت میں دوڑ لگائے گا، یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب ہوگا تو اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کر دیا جائے گا. تو وہ سجدے میں گر پڑے گا. اس کو کہا جائے گا سر اٹھا، تجھے کیا ہو گیا؟ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یا میرے لیے رب نے تجلی اور ظہور فرمایا. بس کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے. فرمایا پھر وہ ایک شخص سے ملے گا جو اس کے لیے سجدہ کرنے لگے گا. تو اس کو کہا جائے گا رک جا. بس وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. وہ کہے گا میں تو تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں، تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. میرے ماتحت 1000 محافظ خادم ہیں جن پر میں نگران ہوں. فرمایا پھر وہ اس کے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے ایک محل کھولا جائے گا. وہ خولدار موتیوں کا ہوگا، اس کی چھتیں، اس کے دروازے، اس کے تالے، اس کے چابیاں سب موتی کے ہوں گے، خولدار موتی کے. پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی، ریڈش ہوگا. اس میں 70 دروازے ہوں گے، ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی تک پہنچا دے گا. یعنی جائے گا تو پھر ایک اور اندر جگہ آ جائے گی، اور موتی کے اندر کا حصہ ایک اور موتی کے اندر پہنچا دے گا. اندر ہی اندر اس کے سب بنا ہوگا. اور اس میں پھر مزید اور یعنی کہ اس کی اہل و عیال ہوں گے اور جنت کی دیگر نعمتیں ہوں گی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان
سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں کیا کچھ ہے. یعنی جس چیز کو پالے گا وہ کہے گا اچھا اس سے آگے بھی کچھ ہے، پھر دیکھے گا کہے گا اوہ وہ مجھے مل جائے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے. پھر اللہ تعالیٰ ادنا جنتی کو یہ سب کچھ دے گا. صحیح ترغیب و ترہیب 3704. جب یہ ادنا جنتی کا حال ہے تو اعلیٰ جنتی کا کیا ہوگا؟ سوچے نا. سب سے بڑے درجے والا جنتی، یہ ایک طویل حدیث ہے، صحیح مسلم کی، اس کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا ہے. جب میں نے ارادہ کر لیا تو ان کی عزت کی جگہ کے درختوں کو اپنے ہاتھ سے لگایا، پھر اس پر مہر بھی لگا دی. تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، انٹچڈ، ان سین، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا خیال گزرا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی. اس کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا.